میری والدہ کا تعلق اتفاق سے بہار سے ہے۔ میں نے وہ جیلانی صاحب سے پوچھا کہ کس طرح چل رہا ہے؟ فرمایا صبح میں اس طرح، رات کو بس طرح، باقی اس طرح۔ 1,00,000 کا مجمع جمعہ کے دن جمع رہا اور ہندو زار و قطار روتے تھے۔ تو بس وہ میرا ہدایہ کے دور میں جب ہدایہ پڑھ رہا تھا، جب میری پہلی تقریر ہوئی حزیرہ میں، دارالعلوم اشرفیہ میں 31 سال لگاتار قاری طیب صاحب کی صدارت رہی اور انہی کا خطاب رہا، اور بچپن سے میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا عاشق تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کاروں میں آ رہا ہے، فرسٹ کلاس میں آ رہا ہے، یہ نظر آتا ہے وہ دھکے کھائے وہ کسی نے دیکھے نہیں۔ 45 منٹ تک آدمی محبت سے تقریر سنتا ہے اور 1 گھنٹہ بوجھ سر سمجھ کے سنتا ہے، اور 2 گھنٹہ درد سر سمجھ کر سنتا ہے، اور 3 گھنٹہ غصے سے سنتا ہے۔ This going to whole world. So one time by social media you can give the message to whole world, believers or disbelievers, everyone. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ اس وقت ہم ایک بہت ہی عظیم شخصیت کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری شہر آفتاب شہر جودھپور میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب ناظم جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کی خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت سے ہم نے درخواست کی کہ حضرت آپ کی بایوگرافی، آپ کے والد گرامی کی خدمات پر مشتمل کچھ گفتگو ریکارڈ میں آ جائے اور کچھ ہمیں علمی استفادہ ہو جائے، آپ کے تجربات سے ہم کچھ استفادہ کریں۔ کچھ وقت چاہیے تو حضرت نے عذرا عنایت وقت عطا فرمایا، عنایت فرمایا، اور ہم اس وقت حضرت کی خدمت میں موجود ہیں۔ حضرت کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک علمی، فکری، دینی نمایاں شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، اور آپ کے علمی دروس، فکر انگیز بیانات، مؤثر وعظ سے ایک بڑی تعداد خلق خدا کی مستفید ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم حدیث کی اشاعت، قرآن و حدیث کی خدمت اور وعظ و نصیحت کے ذریعے سے عوام کی اصلاح اور رہنمائی میں صرف کر دی ہے، اور پوری زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ آپ ممتاز عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، قادر الکلام خطیب ہیں، مؤثر واعظ ہیں، بے شمار خصوصیات کے مالک ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سارے حضرات حضرت کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور اصل پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کی خدمت میں ہم بہت سارے سوالات کریں گے۔ شخصیات سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا آپ کا تعارف ہو جائے، آپ کے فیملی کا بیک گراؤنڈ، خاندان کا پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برسوں سے بفضلہ تعالی اس علمی خاندان میں میرے خسر مرحوم حضرت مولانا سید عبدالحق قادری رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے حاضری ہوتی رہی ہے، اور حضرت مرحوم حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سندھی نگر حضرت قاری بشیر صاحب کے یہاں برسوں سے آتا جاتا رہا۔ تعارف تو کیا ہے، اچھا تعارف تو یہ ہے کہ میں ایک طالب علم تھا
اور ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ طالب علم رہوں گا. علم کا حصول میری کمزوری رہی اور اسی علم دین کی حصول کے لیے میرے والد مرحوم حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ نے پشاور کے پاس 4 سدہ اور 4 سدہ کے پاس دریائے سندھ کے قریب ایک دیہات ہے بابڑا. بابڑا کا تعارف کرا دوں؟ جی جب تعارف ہی کرانا ہے جی تو بابڑا کا بھی تعارف ہو جائے. بہت آسان تعارف بابڑا کا یہ ہے کہ یہ خان عبد الغفار خان کا گاؤں ہے اور صدر ایوب کا گاؤں ہے. وہیں میرے والد صاحب کی پیدائش رہی. دادا مرحوم کچھ تجارت پیشہ تھے، کچھ دنیا دار تھے، دین سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا، نسلی پٹھان تھے. میرے والد صاحب کو علم کا بڑا شوق ہوا. 15 یا 16 سال کی عمر میں گھر سے چل دیے اور پیدل چلتے ہوئے حضرت مولانا یعقوب کاوی رحمت اللہ علیہ خطیب لندن، انہوں نے فرمایا، جنہوں نے 10 سال میرے والد صاحب سے استفادہ کیا، بخاری شریف پڑھی، فرمایا کہ پشاور سے پیدل اجمیر شریف آئے. بڑی غربت کا زمانہ تھا. اجمیر کیوں آئے؟ کہیں اور جاتے. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے تاکہ کچھ لوگ جو ہیں غلط اس کا فائدہ نہ اٹھا لیں. اور میری کتاب کی اور میری خود رپورٹ پولیس نے لی ہے اور اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو پارٹیشن سے پہلے کی بات. اس زمانے میں پٹھانوں میں اجمیر شریف اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کا بڑا چرچا تھا اور وہاں ایک مدرسہ مزار شریف کے سامنے احاطہ مزار میں چلتا تھا، اب بھی چل رہا ہے. اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ معینیہ عثمانیہ. معینیہ تو حضرت خواجہ تاب کی طرف نسبت، اور عثمان علی خان نواب اس مدرسے کا خرچ اٹھاتے تھے. اس بنا پر ان کی طرف نسبت کر کے مدرسے کو، وہاں میرے والد صاحب نے 7-8 سال پڑھا. جب بدعات اور خرافات اطراف میں ہو رہی تھی لیکن مدرسے میں اہل حق اور علماء دیوبند کا غلبہ تھا اور تمام ہی علماء دیوبند سے میرے والد صاحب نے استفادہ کیا. فراغت کے بعد 2 یا 3 سال ناگور کی ایک مسجد میں پڑھایا. وہاں کے امام صاحب سے ابھی بھی میرا تعلق ہے، وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. میں گیا نہیں ہوں ناگور. ناگور ایک مشہور جگہ ہے راجستھان میں، اجمیر کے قریب. خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہے، بڑے بزرگوں میں سے تھے. وہاں پڑھایا، مسجد میں امامت فرمائی. وہاں سے دارالعلوم اشرفیہ سے بلاوا آیا. مولانا احمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ معینیہ میں کوئی استاد دوست تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کوئی اچھا
तालिब इल्म दीजिए जो पढ़ा सके मेरे यहाँ, मेरा इदारा है। याद रहे कि दारुल अशरफिया की बुनियाद और दारुल देवबंद की बुनियाद एक ही है। जितने साल दारुल देवबंद को हुए हैं उतने साल हमारे दारुल अशरफिया को हुए हैं। रांदेर आए नागौर से, उसके बाद से 55 साल एक ही मदरसे में मुख्तलिफ कुतुब पढ़ाकर 50 साल लगातार बुखारी शरीफ का दर्स दिया। कहीं नहीं गए, हिजरत फरमाई, पिशावर से कभी रिश्तेदारों का तरफ जाने का ख्याल नहीं किया। मुझे भी रोका, बस हिजरत है। और मुहाजिर जो है हिजरत की जगह में जहां से हिजरत की नहीं मरता, वो चाहता है कि जहां हिजरत हो गई है उस तरफ मेरी कब्र हो। पिशावर से निकले, अजमेर आए, नागौर तशरीफ ले गए, रांदेर आए। रांदेर में 55 साल एक ही मदरसे में पढ़ाया, कई मस्जिदों में इमामत की, एक जगह 28 साल इमामत की बगैर किसी मुआवजे के। और रांदेर के बहुत बड़े कब्रिस्तान में जिसमें कई 100 उलमा लेटे हुए, वहां सुपुर्द खाक किए गए 1994 में। यह है मेरे वालिद साहब का मुख्तसर दर मुख्तसर तारुफ। और अगर उनका मजीद तारुफ दरकार है तो ये मेरी किताब है तज़किरतुर रज़ा, जिसके 3 एडिशन अब तक छप कर निकल चुके हैं। और ये तीसरा एडिशन जदीद इजाफों के साथ आप हजरात की खिदमत में देख रहे हैं, आप पेश किया है। इसके अलावा और कुतुब भी हैं जिनका तस्करा आखिरी सफ़े पर किया गया है। बंदे के खुतबात भी न चाहते हुए शाये हुए हैं, जिसका नाम रखा है खुतबात रशीद। 10 जिल्दों में छपे हैं। और एक मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सादगी और असलाफ के नक्श कदम पर चलना और सुन्नतों का एहतमाम करना, दीन की पाबंदी, शरीयत से ताल्लुक अगर ये देखना चाहते हों तो मवाइज़ अजमेरी ये जदीद तबाअत के अंदर आई। इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाया जा सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। ये मेरे वालिद साहब का मुख्तसर तारुफ है। मेरी वालिदा का ताल्लुक इत्तेफाक से बिहार से है। मेरे नाना जान मौलाना गुलाम किबरिया बिहारी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे। दारुल उलूम देवबंद खाली मदरसा नहीं है, एक बहुत बड़ी तहरीक है जो एक अरसे दराज से चल रही है और पूरी दुनिया में अबनाए दारुल उलूम देवबंद और अजहर हिंद मौजूद हैं। बड़े बड़े मशाइख वहां से पैदा हुए। मेरे वालिद साहब के शेख जिन्होंने बुखारी पढ़ाई वो सीधे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और उनसे इस्तिफादा किया है। इससे सनद आली का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके नाना मोहतरम बिहार के किस जगह के थे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम जी कि कहाँ के थे। इतना मालूम है कि बिहार के थे जी। और गुजरात में रहे और गुजरात के बहुत से खित्तों में उन्होंने दीनी काम अंजाम दिया। वो बहुत बड़े अदीब थे और वो बहुत बड़े शायर भी थे और उनके अशआर की किताबें भी उनके ज़ख़ीरे में मिली। अहमदाबाद में मदफून हैं क्योंकि मेरे मामू जान अहमदाबाद में रहते थे, उनके पास रहे आखिर में और वहीं इंतकाल फरमाया। अभी कब्र जो है वो अहमदाबाद में है। आपके वालिद मोहतरम की शख्सियत का वो कौन सा वस्फ था जो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा करता था? अब कोई एक वस्फ हो तो आदमी बयान करे। औसाफ के बयान करने के लिए
یہ جو تذکرۃ الرضا ہے یہ تو ناکافی ہے. ہزاروں شاگرد پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں, یہی ان کا تعارف ہے جو کام کر رہے ہیں, جن میں سے مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ, مولانا محمد سلیمان جھانجی رحمہ اللہ تعالی, یہ تمام حضرات میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا جس سال میرا دارالعلوم اشرفیہ میں داخلہ ہوا اسی سال حضرت اجمیری دارالعلوم اشرفیہ میں استاد بن کر آئے. شروع سے لے کر آخر تک کی کتابیں, یہاں تک کہ بخاری شریف بھی حضرت نے میرے والد صاحب سے پڑھی. میرے والد صاحب نے ان کو اس زمانے میں صوفی کا لقب دیا تھا, آج دنیا جانتی ہے کہ وہ یقیناً صوفی ہیں. تو کون سا وصف یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایک وصف میں نے عرض کیا کہ ہو تو بیان کیا جائے. نمبر 1, اخلاق عالیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اخلاق کی بنیاد سے پھیلا ہے, اس کو کون نہیں جانتا. اور جتنے مشائخ نے آج تک کام کیا وہ اخلاق نبوی کی پیروی یہی لوگوں کے لیے کشش کا سبب بنی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا, حلقہ بگوش اسلام ہوئے. ایک بات تو اخلاق عالیہ, چھوٹا سا واقعہ سنا. ایک شخص آیا تھا پانی دم کرانے کے لیے. میرے والد صاحب کا دستور تھا کہ تعویذ لینے آئے کہ پانی لینے آئے اس کو خود کے ہاتھ سے شربت بنا کر پلاتے تھے. اچھا, شربت میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بازار سے بوتل لے آئے, پانی میں ڈال دی, ہلایا, شربت پلایا. لیکن میرے والد صاحب چاشنی بھی گھر میں تیار کرتے تھے, سب چیزیں خود تیار کر کے شیشوں میں اور بوتلوں میں بھرتے تھے, اس کے لیے کافی وقت دیتے تھے. اور جب مہمان آئے تو وہ اسی میں سے شربت ہر ایک کے سامنے پیش. اب اندر شربت لینے گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص جگہ پر نہیں. میرے والد صاحب کرتا ہمیشہ جو ہے وہاں قریب میں یہ جو لگی ہوئی ہے ہینگر, ایسی ہینگر میں لٹکا دیتے تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا, وہ کمرے کی بھی داستان ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تو مشکل ہے سب بیان کرنا, لیکن ایک چیز اچھی آپ کو ملے گی. اب وہ موجود نہیں, ذرا جھانک کر میرے والد صاحب نے دیکھا تو وہ جیب میں سے کچھ دست درازی کر رہا ہے. تو میرے والد صاحب پیچھے ہٹ گئے, ہاتھ میں شربت کی ٹرے ہے, پیچھے ہٹ گئے. اور جب وہ صوفے کی آواز آئی کہ اب وہ بیٹھ چکا ہے تو پھر اندر تشریف لے گئے, اس کو شربت پلایا. ذکر تک نہیں کیا کہ تو میرے جیب کے لیے کیا وہ دماغ پاشی کر رہا ہے, اس میں کیا ملنا ہے تیرے کو. تو اس کو شربت پلایا, تعویذ دیا اور وہ شخص روانہ ہو گیا. بڑی اخلاق کے ساتھ اس کو روانہ کیا. بعد میں نیچے اترا, نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا. نیچے اترا, کہا بیٹھ بیٹا, آج ایک عجیب واقعہ ہوا. یہ پورا واقعہ سنا. میں نے کہا ابا اس کو مارا کیوں نہیں آپ نے؟ فرمایا اخلاق نہیں, اپنے گھر میں مہمان ہے, چور بھی مہمان ہو تو اس کی مہمان نوازی کر. اور دوسرا یہ کہ کسی کو ذلیل نہ کرنا. وہ میرا لے جاتا تو کیا لے جاتا؟ 100 روپے لے جاتا, اس زمانے کے 200 روپے لے جاتا. 200 روپے کے لیے میرے مہمان کو ذلیل کروں, یہ کوئی ہماری علم کی شان ہے؟ اس لیے میں نے اس کو درگزر کر دیا, وہ چلا گیا. جانوروں کا اتنا خیال کہ پہلے تو تربوز اور خربوز کے ٹکڑے چھوٹے کرتے تھے تاکہ کھانے میں منہ میں تکلیف نہ ہو. کبھی اتنے بڑے بڑے ٹکڑے لوگ دیتے ہیں کہ منہ بھر جاتا ہے, چبا بھی نہیں پاتا, تو چھوٹے ٹکڑے کھانے کی تلقین کرتے تھے. اور وہ چھلکے
काट काट कर छोटे छोटे कतले बनाकर बाहर के हिस्से में एक कागज के ऊपर उसको रख देते थे और बकरियां आ जाए खा ले, वहां तक ठहरते थे। फरमाया हमने हमारा हिस्सा खा लिया, अब जानवरों का हिस्सा ये है। मैंने कहा फेंक दो सामने। फरमाया पैरों में आएगी अल्लाह की नेमत, ये दूसरी मखलूक की ग़िज़ा है, मिट्टी लग जाएगी, बड़ा टुकड़ा होगा, बकरी खा नहीं सकेगी, इसलिए मैंने ये इंतज़ाम किया है। ये हमेशा का दस्तूर था। दूसरी बात, इख्फ़ाए हाल। 50 साल बुखारी पढ़ाने वालों को सरकार की कितनी मरतबा ज़ियारत हुई होगी, लेकिन किसी दर्स में अपने किसी बातिनी अहवाल का कभी तस्करा नहीं किया। यहां तक कि यह भी नहीं कहा कि मैंने हुजूर को देखा। खुद का काम खुद करते थे। थैली के अंदर 8 चीजें हुजूर हमेशा साथ रखते थे सुन्नत के मुताबिक, जैसे कैंची, जैसे कंगा, जैसे नाखून तराश, जैसे सुई, जैसे धागा। ये तमाम चीजें मेरे वालिद साहब के झोले में हमेशा रहती थी। आज हमारा आलम यह है, हम जूते उतार के चले जाते हैं, दूसरे लोग जूते उठाते हैं, फिर हम ढूंढते फिरते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब थैली साथ रखते थे। जूता उतारा, खुद ही बांध लिया और उसको थैली के अंदर रख दिया। किसी को उठाने रखने की जहमत नहीं देते। पूरी जिंदगी खुद का काम खुद किया। किसी तालिब इल्म को घर बुलाकर कोई खिदमत जिंदगी भर पैर नहीं दबवाया। सुन्नतों की इंतहाई दर्जे की इत्तिबा फरमाई। और दूसरी बात, इख्फाए हाल, सुन्नतों की पाबंदी, अखलाक की बुलंदी और इस्तिकामत। अक्सर पठानों में जो वहां से हिजरत करके आए, मैंने इस्तिकामत देखी कि वो जहां जाते हैं बस गड़ जाते हैं और जम जाते हैं और इलाके को फैज इस्तिकामत से पहुंचता है। आज वहां, कल वहां, और एक जगह रहते नहीं, आशिक़े बदनाम कहां, तो ऐसा मामला नहीं था। एक ही जगह रहकर इस्तिफादा लोगों को करवाने के लिए और खुद का फैज आम करने के लिए किया। तो इत्तिबाए सुन्नत, इस्तिकामत, इख्फाए हाल, अखलाक आलिया। और भाई, मैंने तो किसी को मशाइख में से घर में झाड़ू देते और जूते साफ करते नहीं देखा, लेकिन मेरे बाप को मैंने अपनी आंखों से कमरे में झाड़ू देते, किचन में झाड़ू देते, दालान में झाड़ू देते, बाहर झाड़ू देते देखा। और खुद के जूते, घर के बच्चों के जूते बड़ी तरतीब के साथ रखना, नज्म व नस्ख के साथ। एक किताब निकाली नूरुल अनवार अपने पढ़ने के ज़माने की, वो बताई। मैंने कहा अब्बा, इसका तो एक सफ़ा भी फटा हुआ नहीं है। फरमाया ये पढ़ने का तरीक़ा है, ये किताब का अदब है। ये फाड़ फूड़ के 1 साल के बाद किताब जमा कराना, तो क्या किताब पढ़ते हैं कि फाड़ते हैं? ऐसा पढ़ना चाहिए। 30 साल के बाद भी वो किताब जैसी थी वैसी ही रही। ये सब खूबियाँ थी मेरे वालिद साहब की। बतौर वालिद उन्होंने आपकी दीनी और अखलाकी तरबियत किस अंदाज से की? बड़े अच्छे अंदाज से की। बचपन में मेरे यहाँ ट्यूबलाइट और पंखा भी नहीं था। बीच का इतना बड़ा कमरा है, उसके अंदर छोटा सा चिराग यानी एक बल्ब जलता था। और हमारे पास गैस भी नहीं था और हमारे पास कोई और चीज भी नहीं थी, तो छोटे पटले पर बैठकर घर में खाना खिलाते थे। एक मर्तबा मेरी वालिदा ने 2 दिन दाल बनाई, तो मैं छोटा था, मचल गया। अम्मी आपने 2 दिन हो गए दाल बनाई, तो बेटा अभी दाल मयस्सर हुई तो वो बना दी। मेरी वालिदा ने शिकायत कर दी कि रशीद दाल के बारे में शिकायत करता है। क्या कहता है? कहता है कि 2 दिन से दाल खिला रहे। फरमाया कि दूसरे डिस्टर्ब मत करो।
3 दिन तक लगातार और दाल बनाओ, ताकि ये खाना है, वो खाना है, ये डिश हमारे यहां नहीं चलेगी। ये मेरी तरबियत की, जो मिल जाए खाओ। एक मालूम होगा कि रांदेर में हमारे यहां बहुत बड़ा मेला खाने का लगता है। लोग, जब मैं कहता हूं रांदेर से आया हूं, तो बड़े खुश होकर कहते हैं कि हम लोग रांदेर को जानते हैं। मैंने कहा जी जानते होंगे, 2 बड़े बड़े दारुल उलूम है, 35 बड़े बड़े मीनारों वाली मस्जिद है। कहा नहीं, वहां जो पराठे, जो आइसक्रीम मिलती, उससे हम जानते हैं। 100 किलोमीटर से हम खाने आते हैं और शहरी तक खाते हैं और फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं। मेरे वालिद साहब रमजान में किनारा मस्जिद में तफसीर फरमाते थे, बरसों के बरसों तफसीर फरमाई। किसी ने नहीं कहा था कि तफसीर करो, खुद ही तफसीर करते थे, ऐलान करते थे कल से तफसीर होगी। और जहां कोई मसला पैदा हुआ, भाइयों ठहर जाना, 5 मिनट में एक मसला बताता हूं। ये इस्लाह का तरीका था। घर में ऑर्डर जारी हुआ, मैं छोटा था, तफसीर के बाद 5 या 10 मिनट में घर के अंदर अगर नहीं आए तो दरवाजा बंद रहेगा, सुबह तक खुलेगा नहीं। ये याद रख। उस दिन से कभी बाजार का मुंह नहीं देखा। वो चाहते थे कि मैं मदरसे में पढ़ूं, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मौलवी को मिलता क्या है, क्या इसका वैल्यू है। कहा बेटा पढ़ो तो अच्छा है। नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिर भी फारसी पढ़ लिया, स्कूल के दौरान उर्दू पढ़ लिया, फारसी दोम पढ़ लिया, गुलिस्तान पढ़ ली, बोस्तान पढ़ ली, रसूल अरबी पढ़ ली, उर्दू भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबका फायदा चंद सालों के बाद हुआ कि जब मेरा दाखिला हुआ तो अरबी अव्वल में हुआ, वहां से सौम में हुआ, वहां से हिदाया में हुआ, वहां से दौरा। 4 साल के अंदर मेरी फरागत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में अगर मैं जरा लेट रहा और एक आध रकात गई तो मेरी खैर नहीं। मस्जिद के बरामदे में बाहर जो सहन होता है, वहीं मुझे पकड़कर मारते थे, ज्यादा नहीं लेकिन पकड़ लेते। रकात क्यों गई, मैं तो ये उठा के आया था, फिर सो गया। और सुबह में बड़ा एहतिमाम रहता था। मेरी वालिदा की भी तरबियत करते थे, बहिश्ती जेवर रात को पढ़ाते थे, निस्वानी मसाइल की किताब पढ़ाते थे खाना खाने के बाद। और फिर मुझे भी कहते थे तुम यहां बैठो, तुम्हारी कौन सी किताब है, चलो पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं। फिर जब मैं कॉलेज गया, फिर मैंने तिजारत शुरू की। बड़ा मैं कारोबार चाय का, पत्ती का करता था, वो किया मैंने। अब जो है कारोबार शुरू कर दिया, जाने लगा। बादिल नाखास्ता उन्होंने इजाजत दी, लेकिन एक दिन एक बड़े व्यापारी के यहां खड़े होकर मैं पैसे का हिसाब कर रहा था। मेरे वालिद साहब बस में सफर कर रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया तो दुआ की, ऐ अल्लाह ये दर दर का भिखारी बना है, इसको तेरे दर का भिखारी बना दे, इसको इल्म की दौलत से नवाज दे। पता नहीं वो दुआ थी क्या था। मैं गया दुकान पर, पार्टनर से कहा मैं तो चला। अरे भाई कहां जाते, इतनी अच्छी कमाई है, इतना अच्छा कारोबार है, कलकत्ते से बड़े बड़े कंटेनर मंगवा रहे। इनका दिल नहीं लगा है बिल्कुल, सीधा घर गया। अरे भाई अभी क्यों आए? मैंने कहा अब्बा नहीं, दुकानदारी नहीं करनी है। तो क्या करोगे? कहा मुझे पढ़ना है। पढ़ना है, चलो बहुत खुशी की बात है, वुजू बना लो। वुजू बनवाया, फरमाया 2 रकात पढ़ो, 2 रकात पढ़ो। फरमाया कि इल्म नाफे की दुआ करो। चलो मैं भी दुआ करता हूं। हम दोनों ने मिलकर दुआ की। फिर अब्बा ने कहा अरबी अव्वल की सब किताबें इसी वक्त शुरू करो। सब किताबें घर में मौजूद थी, सब किताबें शुरू कराई। दूसरे दिन मदरसे में दाखिला करवा दिया और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह दौरे तक पढ़ता रहा। और पढ़ने के बाद फिर दारुल उलूम अशरफिया के बुजुर्ग मोहतमीम
حضرت مولانا احمد اشرف صاحب راندیری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے 6 مہینے قبل کہا، رشید یاد رکھنا پڑھنے کے بعد کہیں جانا نہیں ہے، نیچے بیٹھ جانا ہے پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ روزانہ مغرب کی نماز حضرت مولانا احمد اشرف صاحب کہتے رشید پڑھائے گا۔ قرات اچھی تھی میری، ذرا جس کا گلا اچھا ہوتا ہے اس کا ویلیو ہوتا ہے، تو مجھے روزانہ مغرب کی نماز کے لیے دعوت دے، پھر میں مدرسے تکرار ہوتی ہے نا مغرب کے بعد، تو پھر اس میں بیٹھ جاتا تھا۔ جب فارغ ہوا تو میرے والد صاحب کو کہلوا دیا کل سے ہمارا نیا مدرسہ شروع ہو رہا ہے، رشید کو بھیج دینا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا تنخواہ ابا جان کیا رہے گی؟ اور میں تنخواہ کے لیے پڑھاتا ہے؟ قرآن شریف تنخواہ کے لیے پڑھا، اللہ کے لیے پڑھا، زبان سے تنخواہ کا لفظ نہیں نکالنا، محنت ضائع جائے گی 7 سال کی، للہ پاؤ، اور جو تنخواہ مل جائے لے لو، نہ ملے شکوہ مت کرو۔ اور دوسری بات سنو، جو پڑھانے کو کہے پڑھا دو۔ میں نے کہا ابھی تو تجوید کی کتاب ہے، کہا نہیں عربی اول کی 1-2 کتاب بھی دلائی دی جائے گی، لیکن یاد رکھنا کسی بھی مدرسے میں جا کر کبھی کتاب کے تقاضے مت کرنا، تنخواہ کے تقاضے مت کرنا، بس پڑھانا، زندگی بھر پڑھانا، اور کہیں متولی مت بننا، کہیں مدرسے کا محتمم مت بننا، کسی بزرگ مدرسے میں بڑوں کے ماتحت رہ کے خادموں کی طرح پڑھا کر گھر آ جانا۔ آج تک الحمدللہ میں نے کوئی مدرسہ اپنا نہیں بنایا، میں کئی مدرسوں میں ٹرسٹی ضرور ہوں، لیکن میرا اپنا کوئی مدرسہ میں نے نہیں بنایا۔ میری امیج ایسی کہ میں چاہوں تو روز ایک مدرسہ بنا سکتا ہوں، لیکن نہیں بنایا میں نے۔ اپنی امیج کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، اپنے باپ کے نام کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، مجھ کو ورثے میں اجداد سے ملی ہے تہذیب، یہ اثاثہ کہیں نیلام کیا ہو تو بتا۔ یہ ہے تربیت کی داستان۔ میں روٹی ٹیڑھی کھاتا تھا، میرے والد صاحب نے کہا یہ چاند کی طرح کیا روٹی کھا رہا، اس کو ٹھیک کر، کھانے کا سلیقہ سیکھ۔ 14 سال کی عمر تک ہر ہفتے اس طرح چلایا جاتا تھا۔ جیلانی صاحب ایک نائی تھے، سنتوں کے پابند تھے، داڑیاں نہیں کاٹتے تھے، ان کے یہاں لے جاتے تھے، سر پہ بال نظر آ رہے ہیں نکالو، امارت میں داخل تھا، میں سر کے بال کٹوا دیتے، کرتا پیجامہ پہناتے تو کرتا کوئی درزی کے یہاں نہیں سلتا تھا، میری ماں سیتی تھی، الٹی آستین سیدھے میں سیدھی، الٹی سیدھے میں، کہا بہت اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہے، پہناؤ اس کو، پہناؤ پہنا۔ جیلانی صاحب کا لطیفہ ذرا سنا تو یہ سامعین کو اور ناظرین کو ذرا لطف آ جائے۔ میں نے وہ جیلانی صاحب سے پوچھا کہ کس طرح چل رہا ہے؟ فرمایا صبح میں اس طرح، رات کو بس طرح، باقی اس طرح۔ بہرحال یہ تربیت کا ایک انداز بڑا پیارا جی جی اور بڑا اصلاحی۔ یہ مدرسے میں 55 سال میں کسی کو لکڑی نہیں لگائی اور کسی پر غصے نہیں ہوئے اور پیار سے پڑھایا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر دورے کے طالب علم کو آخری دن بہترین کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ کا بنا ہوا، اور طلباء سے بڑی محبت کرتے۔ جی حضرت کچھ تو آپ نے واقعہ سنا دی
آپ کے والد محترم کے 3 کیٹیگریاں ہیں، ایک تو طلباء کی، ایک عوام کی اور ایک اہل علم کی. تو ان تینوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو آپ کے والد محترم کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا یادگار ہو تو بیان فرمائیں. عوام کے ساتھ تو حسن سلوک کا یہ معاملہ تھا کہ رات کو 3 بجے اگر دروازے پر دستک دی جائے تو وہ نیچے ہی رہتے تھے، فوراً دروازہ کھول دیتے تھے اور اس کی ضرورت کو اسی وقت پورا کر دیتے تھے. اور اگر وہ یوں کہے کہ حضرت میرے گھر ذرا چلیں، فوراً رات کو 3 بجے چل دیتے تھے. عوام کے ساتھ ان کا بڑا نرم رویہ، بڑا نرم سلوک رہا. اگر سنت کے خلاف بھی کوئی زندگی گزار رہا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہیں کرتے تھے. وہ خود دیکھتے دیکھتے ہی سنتوں کا پابند ہو جاتا تھا. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، ان کو اذان دینے کا بڑا شوق تھا. وہ ریٹائر تھے ریلوے میں اور صفن صفا تھے، تو وہ اذان دیتے رہے. لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، کیونکہ اعتراض کرنا دنیا میں سب سے آسان کام، جواب دینا بڑا مشکل. حضرت اجمیری اتنے بڑے آدمی ہیں اور وہ داڑھی منڈا اذان دے رہا ہے تو اس کو فسق و فجور کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ میرے والد صاحب مسکرا دیتے. چند دنوں کے بعد وہ ریلوے آفیسر نے کہا کہ حضرت لوگ مجھے جو ہے داڑھی کی تلقین کرتے ہیں، اذان نہ دینے کو کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ پڑوس میں رہتا ہوں تو مسجد سے گھر آتا ہوں، آپ مجھے تو کچھ کہتے نہیں. فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو کہ نہیں، مجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ تم میرے شکل جیسی شکل تم کو بنا نہیں. میں نے سوچا ایک دن اللہ توفیق دے دے گا، میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے. مرے تو اتنی بڑی سنتوں کے مطابق داڑھی اور اذان کا سلسلہ جاری. یہ اس طرح سے تربیت کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، پیار محبت سے. اس لیے عوام میں بہت مقبول تھے. عوام میں تو مقبول تھے مسلمان، لیکن غیر مسلموں میں بھی مقبول تھے. کیوں؟ بازار میں ہندو بھائی اس سے لیتے تھے لوکی اور اس سے لیتے تھے ٹماٹر، تو اس کو نہیں پوچھتے تھے کہ کتنے کا ہے، کہ اتنا دے دو اتنا دے دو. وزن میں بھی بیٹھ کے دیکھتے نہیں تھے کہ کتنا وزن دے رہا ہے. جو دیا لے لیا. کتنے ہوئے پیسے؟ مثلا 10 ہوئے ہیں، 10 روپے تو 15 روپے دے. حضرت یہ تو 5 روپے زیادہ ہے. فرمایا تم رات کو 3 بجے گئے تھے، رات جاگے، صبح میں ہم لوگ بے خبر، اور تم نے ہمارے لیے انتظام کیا. 12 بجے کی کھڑی دھوپ میں تم یہاں بیچ رہے ہو، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ تمہارے چیز کا بدلہ بھی دے اور تمہاری ہیلپ بھی کرے، تمہارا تعاون بھی کرے. ہر بازار والا غیر مسلم میرے والد صاحب جا کے کھڑا ہو کے نمسکار کرتا ہے، ابھینادن کرتا. اور ہندو بہت بڑا سادھو، وہ کہتا ہے میں سوریہ درشن بعد میں کرتا، پہلے شیخ کا درشن کرتا، اس کے بعد میں سوریہ درشن کرتا، میرا دن اچھا جاتا. یہ غیروں کا حال تھا. وفات کے وقت کی حالت یہ تھی کہ 1 لاکھ کا مجمع جمعہ کے دن جمع رہا، اور ہندو زار و قطار روتے تھے. راندیر کا سب کاروبار اور سورت کے اخباروں نے یہاں تک کہ مبتدعین نے بھی رو کر الوداع کہی. یہ عوام کے ساتھ کا تعلق. طلباء کو چپکے سے پیسے دیتے تھے، تعاون کرتے تھے. سفارا تشریف لاتے تھے تو ان کو جو دینا ہوتا وہ دیتے، اور پھر الگ سے لفافہ دے کر کہتے یہ آپ کا خرچ ہے، میں کھلا نہ سکا آپ کو تو یہ پیسے دیتا ہوں، آپ کھانا کھا لینا. ان کا بھی تعاون کرتے تھے. یہ طلباء کے ساتھ کا تعلق ہے. اور علماء کے تعلق کا خالی ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا عبد الغنی کاوی رحمت اللہ علیہ جو شاگرد تھے حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ کے، جن کی مصابیح السنہ موجود ہے اور بہت بڑی شخصیت تھی، وہ اعلاء السنن وہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ
جب ان کا انتقال ہوا مولانا عبد الغنی صاحب کا، تو تعزیتی بیان میں فرمایا 40 سال سے حضرت مولانا عبد الغنی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر رہا، حضر رہا، روزانہ گھر آنا جانا رہا، میرے پڑوس میں ان کا کلاس رہا، درسگاہ رہی، لیکن 40 سال میں تعلقات میں کبھی رنجش پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ آئے دارالعلوم سے فاضل ہو کر سیدھے راندیر، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے شاگرد تھے، راندیر آئے، میرے والد صاحب کے پاس آئے، حضرت آپ کے پاس کیا کتابیں ہیں؟ میرے والد صاحب نے کہا یہ ہے۔ فرمایا میں ترمذی پڑھاؤں گا۔ لو ترمذی، طلبہ سے کہا کل حضرت کے پاس ترمذی شروع ہے، کوئی اخلاص مخلصانہ، یہ استادوں کے ساتھ۔ نمبر 3، مفتی سعید صاحب نے دوسرے دن آ کے کہا میں آئندہ سال آپ کی بخاری پڑھاؤں گا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا ضرور پڑھائیے، آئندہ سال بخاری دے دوں گا، اور جو تم نہ پڑھانا چاہتے ہو مجھے دے دینا، میں پڑھا دوں۔ یعنی یہ نہیں کہ شیخ الحدیث کا لقب چاہیے۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں مشکات تک کی تعلیم دورے تک کی ہو جائے تاکہ مشکات پڑھانے والا شیخ الحدیث بن جائے، اس کے اوپر لقب لگ جائے۔ میرے والد صاحب نے نام کی کبھی پرواہ نہیں، گم نام رہنا پسند کرتے تھے، گم نام رہتے تھے۔ ہزاروں واقعات گمنامی کے محنت سے۔ اب اللہ کا کرنا، جب سال 9 شروع ہوا تو دارالعلوم دیوبند سے مفتی سعید صاحب کو پڑھانے کے لیے دعوت ملی، اور حج میں جانے کا بھی پروگرام آیا۔ میرے والد صاحب کے پاس آئے کہ حضرت 2 چیزیں آئیں، حج میں بھی جانا ہے، وہ بھی پاس ہوا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے بلایا بھی، کیا کروں؟ میرے والد صاحب نے فرمایا سیدھے دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ، پھر اللہ برسوں تک حج بھی کرائیں گے۔ تو میرے والد صاحب کی بات رہ گئی، بخاری گئی نہیں، حضرت چلے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بخاری عطا فرمائی، اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اخلاص بھی بڑا زبردست رہا۔ دفتر کے ساتھ اخلاص کیا تھا؟ حضرت معتمم صاحب نے تنخواہ بڑھائی، خرچ کی، میرے والد صاحب نے کچھ روپے بچ گئے تو مدرسے کے دفتر میں جمع کرانے کے لیے گئے۔ ارے حضرت یہ کیا جمع کرا رہے؟ فرمایا وہ جو دے رہے تھے اس سے میرا کام چل گیا، یہ زائد ہے، مدرسے میں کام آئیں گے۔ سب اساتذہ گئے کہ مولانا ہمارے کو نہیں پورا ہوتا، تم نے کہا یار وہاں پیسے واپس کر دیے، کہ میں نے میرے کیے ہیں، تم مت کر، تمہارے لیے میں اضافے کی درخواست کرتا۔ یہ ان کے طلبہ، اساتذہ، دفتر، محتمیم سب کے ساتھ تعلق۔ ایک مرتبہ تو محتمیم کے جوتے اٹھا لیے میرے والد صاحب نے، یہ اخلاق عالیہ۔ آپ کا علم کی طرف آنا، یعنی دینی علم کی طرف آنا، جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کے والد محترم کا جذبہ تھا، تمنا تھی، اس کے علاوہ کوئی ایسا محرک ہو کہ شوق پیدا ہو دین کی طرف آنے کا؟ میرے خیال سے میرے والد صاحب کی دعا مجھے لے آئی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب صافہ باندھا، مجھے حفظ کا صافہ بھی باندھا تھا انہوں نے، اور مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، اور میرے والد صاحب نے بھی صافہ باندھا حفظ کا۔ حضرت مفتی صاحب میرے استاد ہیں حفظ کے اندر، اور بھی دوسرے استاد۔ مدرسہ رحیمیہ کے اندر حفظ کیا، کالج سے شروع کیا تھا، ویراول میں سومناتھ کالج میں پڑھتا تھا، بی کام کا کورس مکمل کر رہا تھا، وہاں سے میں نے حفظ شروع کیا۔ ابھی مجھے بلایا گیا تھا اس مدرسے میں، اور مجھے بھی ٹرافی دی گئی کہ تم نے بھی ہمارے مدرسے سے حفظ کیا ہے، اور مدرسے کا نام وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ روشن کیا ہے، کیونکہ کوئی طالب علم جو ہے اتنا
दीन का काम यहाँ नहीं कर सका, सब बिजनेस के अंदर लग गए, कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया, कोई अबू धाबी चला गया। मुफ्ती अहमद साहब हैं वेरावल के, एक जवान आलिम जी, वो भी हैं और दूसरे हजरात भी हैं, वो मदरसा चलाते हैं, वो दूसरा मदरसा चलाते हैं। तो वो वहाँ मैंने शुरू किया था। यहाँ जब साफा बांधा इल्मियत का, आलिमियत का, दौरे हदीस में तो हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब मौजूद थे, मेरे कान में कहा तेरे बाप की दुआ काम आ गई। दुआ 4 साल पहले की थी, अब ये दुआ काम आई कि तू कॉलेज वाली लाइन, कि तू अकाउंटेंट बनता, तू मैनेजर बनता, तू ऑफिसर बनता, तू इंजीनियर बनता, तो अल्लाह ताला ने तुझे मौलवी बना जी। आपके वालिद गिरामी की शख्सियत के अलावा असातिज़ा में कौन सी शख्सियत जिन्होंने गहरा असर डाला हो आपकी? हजरत मौलाना मोहम्मद आछोदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, शेखुल हदीस, दारुल माटली वाला। उन्होंने हिदाया के साल में बड़ी ज़बरदस्त मेरे ऊपर मेहनत की और मुझे खुद पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसमें मेरे वालिद साहब का भी किरदार रहा। जो किताब मदरसे में ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, मैं शाम के वक्त मेरे वालिद साहब के पास पढ़ता था। इब्ने माजा दे दी पढ़ाने के लिए, आता जाता कुछ था नहीं हदीस से। मैंने अब्बा से कहा कि वो दी है लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊंगा। फरमाया जब पढ़ाने को कहे किसी किताब को ना नहीं कहे, तख्ती देना अलिफ बाकी वो भी ले लेना, वो भी मुक़द्दस, क्योंकि वो कुरान का मुक़द्दमा। मैंने कहा अब्बा तजवीद छोड़ दूं, 20 साल हो गए, पूरी तजवीद पढ़ाई मैंने। फरमाया मुक़द्दस और मुबारक फ़न जिसका ताल्लुक़ कुरान करीम के साथ है, बिल्कुल मत छोड़ना। आज तक जो है खुलासतुल बयान के तलबा का इम्तिहान मैं लेता हूँ और उनकी मश्क के नंबर मैं ही लगाता हूँ। तो एक बात ये भी रही। आप क्या पूछना चाहते थे? कौन सी उस्ताद? तो मौलाना मोहम्मद साहब आछोदी। दूसरा, पैदा हुआ वहां से लेकर मेरे वालिद की वफात तक का सबसे बड़ा शेख मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरे नाखून भी वही काटते थे, बचपन में नहलाते भी वही, कपड़े भी वही पहनाते थे, खिलाते भी थे। वालिदा ने सब अब्बा जान के सुपुर्द कर दिया था। और दूसरे जितने असातिज़ा थे, हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हकीम अबू शिफा साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी मुहय्यिद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रजब साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम बुजुर्गों ने यकसा मेरे साथ मोहब्बत का मामला किया। और मौलाना इस्माइल अशरफ साहब, कारी बाबू साहब और कारी याकूब आंबावाड़ी साहब रहमहुल्लाह ताला, इनके भी बड़े ऊपर बड़े एहसानात रहे। जी, तालिब इल्म के ज़माने की कोई ऐसी यादगार बात जो आज तक जहन में ताज़ा हो? तालिब इल्मी में ये कि मदरसे का खाना मैंने कभी नहीं खाया। मेरे वालिद साहब ने कहा घर पर खाओ, मदरसे में नहीं खाना। और मेरे वालिद साहब 55 साल में मदरसे के पानी का एक गिलास नहीं पिए, अपना पानी घर से लेके जाते थे। वो भी उस जमाने में जब गला खुश्क हो जाता था, ज़ईफ़ुल उमरी थी, और मदरसे का टॉयलेट कभी इस्तेमाल नहीं किया। बावजू आना, बावजू घर जाना, फौरन फरागत के बाद 2 रकात पढ़कर फिर किताबों के मुताले में लगना और खुद अपने हाथ से दलिया और रोटी बनाकर खाना। जी, आप इस वक्त दर्स हदीस दे रहे हैं और शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में किन मराहिल को तय किया? शुरू में कौन सी किताबें पढ़ाई और कौन सी किताबें नहीं पढ़ाई ये पूछिए। तजवीद से लेकर इल्मुन नहू, किताबुन नहू, अन्नहुल वाज़िह, उसूलुश शासी, नूरुल अनवार, हिदाया, जिल्द राबे,
सब किताबें पढ़ाई और इब्न माजा एक अरसे तक पढ़ाई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हूँ मुकम्मल, और जलालैन शरीफ अल्लाह के फजल से, बुजुर्गों की दुआओं से और आप हजरत की तवज्जो से। वाज़ व नसीहत और खताबत के मैदान में पहला कदम कब रखा? हिदाया के साल में। इसमें भी मौलाना मोहम्मद साहब का बहुत हिस्सा रहा। अल्लाह उनके इल्म में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे वालिद साहब, अंजुमन उनके जिम्मे थी, सख्तगीर थे। मेरे वालिद साहब ने, मैंने जाके अर्ज किया कि मुझे ज़रा तकरीर का शौक़ है अब्बा। कहा अच्छा तकरीर करो? कहा जी मैं करूँ। तो कहा ये ऐसा है, एक रुका लिखा कि रशीद अहमद को शौक़ है तो ज़रा इसको तकरीर में आगे किया जाए, कुछ मौका दिया जाए। चुनांचे उन्होंने इस पर बहुत तवज्जो दी और मुझे तकरीर करने के अंजुमन में ज़्यादा मौके दी। अंजुमन हर जुमारात को मगरिब के बाद से इशा तक होती थी। ज़्यादातर तलबा खड़े होकर ये कहते थे कि बुज़ुर्ग और दोस्त आए, हमने कोई तैयारी नहीं की है, लिहाजा आपसे माफ़ी चाहते हैं, और बैठ जाते थे। तो उनका जितना टाइम मिलता था मगरिब से इशा का वो मैं लेता था, और मैं इशा तक भागता था। उस ज़माने में तो दुआ आया और पल बोली, तो वो इशा तक सिलसिला चलता था। फिर जब जलसे का मौका है तो मौलाना मोहम्मद साहब को तरतीब देनी थी, उन्होंने मेरा नाम रख दिया। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की तारीफ कर दी, और मौलाना ज़ियाउल हक साहब ने मुझे हदिया पेश किया जो अभी तक मौजूद है, और हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस बच्चे में सलाहियत भी है और सालिहियत भी है। तो बस वो मेरा हिदाया के दौर में, जब हिदाया पढ़ रहा था, जब मेरी पहली तकरीर हुई हजीरा में, और उसके बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजीरा रांदेर ही में है, नायतवाड़ा मस्जिद के सामने का जो हिस्सा है उसे हजीरा, ये वो खजीरा है, ये हजीरा है जी। हज़रत एक बीच में नाम आया मौलाना ज़ियाउल हक साहब, ये यहाँ दारुल उलूम अरबिया में भी शायद हकीम साहब ले आए, दिल्ली के जो थे जो, जी 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 वही खतीब एक मरतबा जलसे में लाए गए थे। वो यहाँ भी शायद हज़रत कारी तैयब साहब के, वो यहाँ का तो मुझे इल्म नहीं है, हसन साहब, लेकिन रांदेर में दारुल उलूम अशरफिया में 31 साल लगातार कारी तैयब साहब की सदारत रही और उन्हीं का खिताब रहा। और बचपन से मैं कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का आशिक था, और हज़रत मेरे वालिद साहब हाथ पकड़ते, मौलाना अबरार अहमद साहब हाथ पकड़ते और मुझे कहते यहाँ बैठ, सामने बैठ, क्योंकि हज़रत कारी साहब उधर उधर नहीं देखते थे, सामने ही देखते थे। तो मैं तकिया पैर के पास सीधा करता था और फिर हज़रत के तकिए के पास बैठ जाता था और हज़रत को देखता रहता। एक मुअस्सिर मुक़ल्लिद बनने के लिए किन औसाफ का होना ज़रूरी है, और जवान उलमा फज़ला के लिए बहुत अहम है? असल आदमी दाई बने, खिताब एक फ़न है, तकरीर वाज़ बयान एक फ़न है, और फ़न सीखने के लिए एक ज़माना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ कुतुब का मुताला भी चाहिए, अंदाज़ बयान भी चाहिए, कोई बुज़ुर्ग की इस्लाह भी चाहिए। और इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, जब ढली उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। तो एक अरसा गुजर जाता है, तब जाकर के तजर्बा इंसान को बहुत सिखाता है। बहुत धक्के खाए, खड़े खड़े सफ़र किया, बसों में, ट्रेनों में, 12 साल तक। अब लोग कहते हैं कारों में आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आ रहा है, ये नज़र आता है। वो धक्के खाए वो किसी ने देखे नहीं। और कितने लोगों ने मेरी इस्लाह की, इस्लाह करने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है जितना कि इमाम बुखारी के उस्तादों की फहरिस्त।
اتنی لمبی فہرست ہے میرے اصلاح کرنے والوں کی جو وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے ہیں، تو آدمی اسی سے سنورتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین دل میں اتر جائے تو اس کا فریضہ انجام دینے کا شوق اور جذبہ اور فکر انسان کو پیدا ہو جائے، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ شوق کے لیے تقریر نہ کریں، آپ کی ذمہ داری، اور قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، واعظ بے عمل کی حدیث وعید آتی ہے، تو وہ سب چیزیں مد نظر رہی۔ میرے والد صاحب نے فرمایا 2 رکعت بیان سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ نافع کلمات ایسے کہلوائیں جو لوگوں کے لیے نہیں، تیرے لیے بھی اصلاح کا سبب بنے۔ میرے والد صاحب کے نگرانی میں میں مقرر بنا، جب تقریر کر کے آتا تو خود دروازہ کھولتے، اور یہ جو میں رومال ڈالتا ہوں وہ سفید، جب میں تقریر کے لیے جاتا تو میرے کندھے پہ رومال رکھ دیتے، بھائی رومال رکھا کر۔ اب کیا مسئلے آتے رومال رکھتے، میں نہیں جانتا، لیکن جب میں شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے پتا چلا کہ رومال اس لیے رکھنا ہے کہ یہ کفن ہے ہمارا جو ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمان ہر وقت موت کے لیے تیار ہے، ہمارا کفن کسی کو نہیں لانا پڑے گا، یہ لاش گر جائے گی میری تو یہ میرا رومال میرے اوپر ڈھانک دیا جائے گا، یہ کفن اور موت کا خیال رکھنے کے لیے۔ جب میں صبح میں مدرسے کے لیے جاتا تھا کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ اچھا رات کو کہاں گئے؟ تقریر تھی نا ابا، وہاں گیا۔ کتنی دیر تقریر؟ میں نے کہا وہ 2 گھنٹے تقریر کی۔ اللہ اللہ اللہ، امت کا وقت ضائع کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے تقریر کیا کیا 2 گھنٹے میں؟ کیا تیرے 2 گھنٹے سے پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی؟ بھائی 1 بات 2 بات 3 بات 4 بات کہہ دو، رفتہ رفتہ یہ تو جائے گا، آتے آتے آئے گا ان کو خیال، اور جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ وہ تو عرصہ دراز چاہیے تب جا کر کے۔ ہم لوگ برسوں سے تقریر کرتے تازیہ نہیں نکال سکے، تو کیا نکال لیں گے؟ میں کہ تقریر کتنی کروں؟ 45 منٹ۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں 45 منٹ تک آدمی محبت سے تقریر سنتا ہے، اور 1 گھنٹہ بوجھ سر سمجھ کے سنتا ہے، اور 2 گھنٹہ درد سر سمجھ کر سنتا ہے، اور 3 گھنٹہ غصے سے سنتا ہے۔ جی جی، ایک عالم دین کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے نزدیک، آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ صداری جو پڑھا ہے اس کو عوام تک پہنچانا اور اپنی زندگی میں لانا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ کا ایک طویل مرحلہ ہے، دعوت و تبلیغ کے سفر میں آپ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو کبھی فراموش نہ کر سکیں؟ ایسا تو کوئی واقعہ کبھی پیش آیا نہیں۔ جی جی، الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں افریقہ کے اندر میرا یوں سمجھیے 1 سال لگا۔ 1 سال میں رہا، مرکزی پروگراموں میں رہا، اور چلوں میں رہا، اور 3 دنوں میں رہا، اور اجتماعات میں رہا، اور ہر جگہ میرا فجر اور مغرب کی نماز رہی، اور عشاء میں مسافر ہوتا تھا۔ ہر جگہ میری وعظ بھی رہے، اور یہ کرانے والے حضرت قاری عبدالحمید صاحب پانولی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد صاحب کے شاگرد تھے۔ 17 سال تک جہانسبرگ میں کگ سٹریٹ کے اندر جامع مسجد کے اندر انہوں نے 1700 طلباء کو حافظ بنایا، جن میں سے ہر حافظ انتہائی درجے کا نمایاں قرآن پڑھتا تھا، اور خود حضرت قاری صاحب بھی بہترین پڑھتے، وہ بھی میرے استاد رہے، ان کو میں نے قرآن کریم سنایا۔ جی، آج کے دور میں نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ موجودہ دور کا جو طریقہ اور طرز ہے، تو ماڈرنیٹی جو ہے وہ ہمارے جوانوں کی کمزوری ہے، اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے تمثیلات ایسی دی جائیں جس سے بچوں کو بات سمجھ میں آئے۔ مثلا کرکٹروں میں دین کیسے آیا، ان کے واقعات بیان کیے جائیں، اور اسی طرح سے دنیا داروں میں اچانک دین کیسے آیا اس کے واقعات سنائے جائیں، اور صحابہ کرام کا قربانیوں کی داستان سنائی جائے، تو ان کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے جوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں، بس ان کو تھوڑا سا ٹن دینے کی ضرورت ہے،
اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو دنیا نہیں چھوڑانا چاہتے لیکن دین اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک طالب علم کو کامیاب طالب علم بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے صلاحیت درکار ہے، نمبر 2 مطالعہ درکار ہے، نمبر 3 نمازوں کی پابندی درکار ہے، نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام ضروری، نمبر 5 اساتذہ کی خدمت ضروری ہے، نمبر 6 اساتذہ کی دعائیں ضروری ہیں، اور اپنے اوقات کا خیال رکھنا کہ کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس پر سیکھنا چاہیے۔ بشیر بدر ابھی انتقال کر گئے، 91 سال کی عمر تھی، بھوپال میں انتقال فرمایا، ہندوستان کے مشہور اور سلیس شاعر تھے۔ فرماتے ہیں ان کا دیوان دیکھا تھا میں نے، پہلا شعر لکھا ہے، جب سے میں چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ جی، آپ کی روزمرہ زندگی اور معمولات عبادات اور مطالعہ وغیرہ یہ کس طرح روٹین ہوتا ہے؟ اب یہ تو روزنشی جیسا ہو جائے گا میرا، تو کیا معمول کیا ہے؟ میں معمولی آدمی ہوں، اتنا ضرور ہے، معمول تو بڑے غیر معمولی لوگوں کا ہوتا ہے، میں معمولی آدمی، میرا کیا؟ لیکن آپ نے حکم فرمایا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ صبح میرے بخاری شریف کے گھنٹے ہوتے ہیں 2، وہ پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ کی دعا سے۔ اس کے بعد جلالین شریف کا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ پڑھاتا ہوں 2 گھنٹے وہ بھی ہیں۔ اس کے بعد گھر چلا جاتا ہوں، تھوڑی ایکسرسائز کرتا ہوں، تھوڑی سی ورزش کرتا ہوں۔ ابھی ایک حکیم نے کہا 68 سال کی عمر ہو گئی، اب ورزش کیا ہے، چھوڑو، تبھی تھوڑا چھوڑا ہوں۔ پھر اس کے بعد کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر کچھ لوگوں کے فون کالز آتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں، کچھ مہربانی کرتے ہیں، ذرا ان کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوپہر کی یعنی ظہر کی نماز کے بعد کھانا۔ میرا معمول یہ ہے کہ صبح کی چائے اور روٹی کے ساتھ بیچ کے اوقات میں چبڑ کرنے کا میرے مزاج نہیں۔ صبح کھاتا سیدھا ظہر میں کھاتا، بیچ میں چند گھونٹ وقفے کے اندر میں چائے پیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا گلا گرم ہو جائے تو جلالین والوں کو ایسا نہ لگے کہ تھکا ہارا پڑا رہا ہے، ان کے لیے تازگی درکار ہے۔ اور چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن مجھے ذرا تازگی ملتی ہے، اس لیے چند گھونٹ پی لیتا ہوں، چند گھونٹ دوسروں کو پلا دیتا ہوں۔ پھر کھانا کھاتا ہوں دوپہر کو۔ پھر اس کے بعد میرے اسفار ہوتے ہیں، جہاں تقاضے ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور وہاں پہنچ کر عصر، مغرب، عشاء، بیان، واپسی، کبھی 12، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، وہی وقت پر اٹھ جانا، دعائیں کرنا، مدرسے وقت پر چلے جانا۔ اسفار کے باوجود الحمدللہ 31 سال میں ایک حدیث ایسی نہ رہی کہ میں نے بخاری میں چھوڑ دی ہو، اور پوری بخاری میں کوئی چیز میں نے ان اسفار کے باوجود اسباق میں سے کچھ کمی رکھی ہو۔ یہ ایک میرا معمول ہے۔ آپ درس قرآن بھی دیتے ہیں، آپ کے نزدیک قرآن کریم کا سب سے اہم پیغام کیا ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ کی طرف لاؤ اور اللہ کی طرف آؤ، نبیوں کی بات کو مانو اور اپنی زندگی کو سنتوں اور قرآن کریم کے مطابق بناؤ۔ 2 چیزیں اگر مسلمانوں کو نصیب ہو جائے جو قرآن میں بیان کی ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ آدھی آیت میں مسلمان کی دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا ہے قرآن کریم نے۔ جی، درس قرآن کی تیاری آپ کس انداز سے کرتے ہیں اور کن تفاسیر کا درس مطالبہ کرتے ہیں؟ قرآن کی تیاری 40 سال سے کر رہا، 40 سال سے تفسیر کر رہا ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی تفسیر، میری سلسلہ جاری۔ میری لنک دیکھیے اور سنیے، اور کچھ غلطیاں ہوں مجھے متوجہ کیجئے، میں اصلاح کا محتاج ہوں۔ ہر وقت علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جب میری کوئی غلطی ہو جائے میری اصلاح فرمائیے، میرے بزرگوں کی اصلاح مجھے منظور ہوگی۔ الحمدللہ میرے والد صاحب کے حکم پر میں نے تفسیر کنارہ مسجد میں شروع کی تھی، الحمدللہ 2 آدمی بیٹھتے تھے اور تفسیر شروع کی تھی، پھر 2 کے ہو گئے 4 اور 4 کے ہوئے 6۔ میں نے والد صاحب سے کہا میں تھک گیا، میں کتابیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہوں، ادھر کوئی
कौवे उड़ रहे होते हैं, उधर कोई सुनने वाला नहीं, किसी को कदर नहीं, बंद कर दूं? फरमान है एक खाली आदमी होगा तो भी तफसीर बंद नहीं करना, क्योंकि तफसीर से जहां सामने वालों का फायदा है उससे ज्यादा तेरा फायदा है। इतनी किताबें देखने का मौका मिलेगा, कितनी चीजें ऐसी आएगी इस पर अमल करने का मौका मिलेगा, वो मौका क्या छोड़। जी, नौजवान उलमा फुज़ला दर्स कुरान देना चाहते हैं तो वो कौन सी तफासिर का मुतालबा करते हैं? एक तो तफसीर की कुतुब का इंतखाब करें कि वो कौन सी कुतुब देखते हैं। आसान यह है कि मारिफुल कुरान देखें। नंबर 2, अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया देखें, हजरत शेखुल हिंद वाला, वो देखें। तर्जुमा सही होना चाहिए। मेरे वालिद साहब हदीस का सब सबक पढ़ाते थे तो पहले हदीस का तर्जुमा करा देते थे। क्यों? फरमाया लंबी तकरीर तो समझ में आई लेकिन हदीस ही समझ में नहीं, तो क्या फायदा है तकरीर का। और आजकल हमारे तलबा का कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर है और कुव्वत हाज़मा मजबूत है, तो हाफ़ज़े को कवी करने के लिए ये ज़रूरी है कि लगातार मुताला मुस्तनद कुतुब का किया जाए। जैसे रूहुल मानी, जो नौजवान मुफस्सिरीन अरबी की तरफ माए हों और रूहुल मानी को देखे तो उन्होंने 10 तफासीर को देख लिया, ऐसा हो जाएगा। और मारिफुल कुरान मामूली नहीं, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी उसका मुताला फरमाते थे। तो ये तफसीर में कुतुब को मद्देनज़र रखा जाएगा। सोशल मीडिया और जदीद ज़राए इबलाग हैं, दीन की नशर व इशाअत और तबलीग में इनके इस्तेमाल को आप किस नज़र से देखें? सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी important source to spread the deen, spread the Quran, spread the Hadith. This is the beautiful way, because and fast way. This is a fast way. Why? Because when we are giving some dars or tafsir or hadith, whatever, few of the students listening or few of the people who are sitting in the masjid, they are listening that speech what you doing. But when before you like this device, mobile, this going to whole world. So one time by social media you can give the message to whole world, believers or disbelievers, everyone you can, but you have to very close and very tight and very lookful to the social media, that what you giving the message, that is very important. Understand? ना जी। यस हज़रत, इस वक्त हालात चाहे हमारे मुल्क के हो या आलमी हालात हो, आप चूँकि जहाँ दीदा शख्स हैं, सफ़र में रहते हैं, सब हालात से गुज़रे हुए देख रहे हैं, तो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के लिए उम्मत मुस्लिमा हिंदिया यानी मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और हमारे बिरादरान वतन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत, मैं इसका तफसील से जवाब देता हूँ। सुने, इस वक्त देश के हालात इक्तिसादी और सियासी दोनों खराब है। यह बात हम नहीं कहते, वज़रा भी कह रहे हैं। मसलन 4 दिन पहले राजनाथ सिंह जी का एक मीडिया पर बयान था जिस पर उन्होंने फरमाया कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास फंड खत्म हो रहे हैं और गवर्नमेंट के पास फंड रहे, इसके लिए मस्जिदों के ट्रस्ट के पास जो पैसा है
اور مندروں کے ٹرسٹ میں جو کروڑوں روپیہ ہے گورنمنٹ کے فنڈ میں ڈال دے. یہ اقتصادی حالت ہے. نمبر 2، عام حالات دیش کے کیا ہیں؟ ہمارا دیش دوسرے دیشوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ابھی بہت بڑے خطوں کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں جو اس جمہوری ملک میں الحمدللہ چلائے جا رہے ہیں. میں نے داڑھی رکھی ہے، مجھے کوئی برا نہیں کہتا. ہمارے دیش کی پرجا اتنی بھولی کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں. میرے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ جگہ دے دیتے ہیں، وہ اوپر پیر لے لیتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے بھی پرارتھنا کرنا. ہم لوگ پرارتھنا نہیں کرتے، یہ ہماری کمزوری. تو ہمارے دیش میں سونا، ہمارے دیش میں چاندی ہے، ہمارے دیش میں فرٹیلائزر ہے، ہمارے دیش میں شوگر ہے، ہمارے دیش میں پلیٹینم ہے، اور ہمارے دیش میں ایک ایک دیش کا باشندہ ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے، کوئی خراب نہیں ہے. لیکن سیاست ایسی چیز ہے کہ جو اچھے کو برا بنا دے. یہ ان کی لڑائی ہے. برادران وطن کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں. میں برادران وطن کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، قریب آؤ، لین دین کرو، ہمارے ساتھ معاملات کرو، ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. یہ نفرت کی سیاست ختم کر دو اور محبت رکھو اور دیش کو پرگتی دو، آگے بڑھاؤ. یہی پرگتی دینے کا اور یہی راشٹر کو آگے بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ضرورت پڑے گی تو بارڈر تک جائیں گے. وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے بلایا جا رہا ہے. تو ہم الحمدللہ ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ایک بات. دوسرا، مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہماری بچیاں مکس کالجوں میں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. اب جب ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ دونوں ویرودھی کاسٹ والے شادی کر لیتے ہیں، جس کو ہم لوگ ارتداد کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. ارتداد کی ہوائیں پھیل رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اپنی نمازیں، اپنا قرآن، سب سے زیادہ دا بلیفس اور عقائد، اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیش کے سیوک ہیں، دیش کے وفادار ہیں، دیش کے ناگرک ہیں، دیش کے سنویدھان کو قبول کرتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، یہ پیغام ہے غیروں کے لیے کہ وہ نفرت کی سیاست چھوڑیں اور مسلمان اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں. اور ہم کو حضور نے دشمنوں تک کے ساتھ جو ویوہار کرنے کے لیے کہا ہے اس کے اندر ہم پیچھے نہ رہیں. اگر سیلاب آئے گا تو ہم سیلاب کی زد میں ہندو بھی آیا، براہمن بھی آیا، مسلمان بھی آیا. جمعیت جب مدد کرتی ہے سب کو کرتی ہے. ہم دیش کے سیوک ہیں، ہم انسانیت کے خادم ہیں. ہم خدمت میں، دیش کے لیے قربانی میں بالکل کاسٹ کا اعتبار نہیں کریں گے. ہر ایک کو مدد کریں گے، ہر ایک کی ہیلپ کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کریں گے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا. ناظرین، ہم حضرت کا
تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر مولانا ہدایت اللہ صاحب کا، ناظم جامعہ عائشہ، انہی کے توسط سے حضرت کا وقت ملا اور اتنی قیمتی باتیں سامنے آئی جو ہم صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ حضرت نے بتایا سوشل میڈیا کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، تو پوری دنیا تک انشاءاللہ یہ تجربات اور یہ مفید باتیں پہنچیں گی۔ حضرت آپ کا شکریہ، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تدریس کی انتہائی مصروفیت کے بیچ میں سب سے پہلے تو میرا ادارہ، جہاں میری اور میرے باپ کی 100 سالہ خدمات حدیث و قرآن ہے، انہوں نے اجازت دی۔ پھر حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کو قلبی لگاؤ ہے مجھ سے، ان کا ایک مکان بن رہا تھا، دعا کے لیے دعوت دی، کوئی دعا کے لیے کہیں بھی بلائے، یہ تو انہوں نے انتظام کیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پیدل بھی چل کے آتا، میں حاضر ہوا۔ آج الحمدللہ میرے تمام ساتھی اور حضرت قاری بشیر صاحب کو میں نے اطلاع دی، ان کو بھی حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب نے دعوت دی۔ مجھے یاد کیا، میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، ست تقصیر ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن آپ نے مجھے سنا اور آپ نے سوالات فرمائے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی مفید ہوگی اور جو سامعین ہیں اور سامعات ہوں گی اور ناظرین، ان کے لیے بھی یکساں طور پر مفید ہوگا۔ سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو آلسو، یو ٹیک دی انٹرویو، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل جودھپور پیپل who call upon me, and I will thank and say thanks to Maulana Hidayatullah Sahab, and I make dua and I pray for the madrasa in Iswaniya. He is doing very well, because in this time education for the ladies and the aqaid, mehnat and sacrifice is very necessary, and that yourself you opened the program for me. I was asking Maulana Hidayatullah what I will do all day. So he said that Hazrat Maulana will take the interview. I am not able to give the interview, I am not a politician, but you said some things before we started the interview. So I am thankful to you and your madrasa, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept this interview, and good things Allah subhanahu wa ta'ala give me all the tawfiq and the good things people to practice it. Thank you. Jazakumullah wa subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.